وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی۔ لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے، وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا، یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، تو وہ تو یہ سمجھیے کہ بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے، اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام، یعنی اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ انباء و رسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کی کچھ شانیں کچھ تذکرہ، یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وعلمن، اور علم عطا فرمایا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح کو بھی ہم نے نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا، اذ نادى من قبل، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، فاستجبنا له، جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے ان کافروں سے۔ اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داؤد اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داؤد کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ، اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد کا لہن تھا، لہن داؤدی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ آلاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے،
ذرا بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفۃً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجریب امرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ کنا بکل شیء عالمین، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ ومن الشیاطین، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے، من یغوصون لہ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ ویعملون عملا دون ذلک، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ وکنا لہم حافظین، اور ہم ہی تھے ان پر نگران، یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی۔ وایوبا، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا، اذ نادى ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا۔ وایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب۔ وایوب اذ نادى ربہ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے۔ وآتیناہ اہلہ، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے۔ ومن مثلہم معہم، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو۔ رحمت من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے، ان کے بارے میں سمجھ لیجیے۔ ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل ہے، قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں گوتم بدھ۔ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ کپل وستو کا شہزادہ، کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں، اور وہ فے بن جاتی ہے۔ کفل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کوئی دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر۔ اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کے بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، صحو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دینی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین۔ ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر۔ یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے، اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مند ہو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو۔ وظنون، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے۔ واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو۔
فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی. فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے. یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وزکریا، اور زکریا کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو، وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے. وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا. ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے یحییٰ، ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، توقع کے ساتھ بھی، اور رہبا خوف کے ساتھ بھی، بین الخوف والرجاء، ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، آخری ذکر ہے، اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہیں. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. یہی لفظ کن جو ہے وہی ہے کہ جو ذریعہ بن گیا. فجعلناها وابنها، اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے. یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا. کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں یہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں. اسی کے دین کو لے کر یہ آئے. ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا. یہ مضمون سورہ شورى میں آئے گا وضاحت سے. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے. اب مثلا جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی، ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شان والی آیتیں ہیں، یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے، یا حضور کے اتباع، اب ان کی تقریروں میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے الاٹ کرا لیا ہے. آپ کو اہل حدیث ملیں گے، اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے وہی آیت جو ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریر کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا جائے، اور تاکہ یہ جو بھی مشرکانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے. اس طریقے سے مختلف لوگوں نے، اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اب ان کی جو ہے معاملات کا تذکرہ ہوگا. تو قرآن کو بھی اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے. اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینٹ لیا، تقسیم کر دیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں.
فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو. اگر کوئی غیر مومن ہے، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے. جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے. فمن یعمل من الصالحات، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی اثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ اثار کیا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول کو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے. انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے. ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین بات جو ہے واضح ہو چکی ہے. دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشن بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے. لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے. ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاور آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، ناردرنرز، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو. اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا. تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے، اب فارسی آ گئے، بلندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا. اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں. حکومت انہیں کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹ سب ہمارے کچھ لوگ ہیں. کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ. یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں. وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا IMF کا، ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے. لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں، وہ نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں. البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے. اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگیڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی. اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ویرن اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی، اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر. اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں ڈالیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے. تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا. یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی. یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے.
یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی۔ خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ادھر توجہ نہیں کی۔ بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ الہہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ الہہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کا جو وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی، ان کے معبود جو ہے جو ساتھی ان کے جل رہے ہوں گے وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکم الا واردھا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا، پھر یہ کہ لا یسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کے اندر وہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی ما اشتہت انفسہم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی۔ لا یحزنہم الفضل الاکبر، یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فضا اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی۔ وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں، ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں۔ ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فزع اکبر کے اثرات سے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ ملاحم کا دور جس میں کہ کافی سختیاں آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، معجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی، اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر، پھر وہ اس اتحاد عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا، اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے 40 برس تک بھی، کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ خلافت علی منہاج النبوہ جس کی کہ خبریں ہیں احادیث کے اندر، یہ 5واں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور۔ اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روئے ارضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام،
کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرائے مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً جو سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاسق فساق و فجار کے کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کے لیے پھر یہ فضاء الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں، اور انہی کے لیے وہ زلزلۃ الساعہ ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس فضاء اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا۔ اس کی صریح خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر، بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے۔ وتتلقاهم الملائکۃ، اور ان سے ملاقات کریں گے، لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا طومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ یہاں سماوات نہیں ہے، سما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا۔ اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرے ہیں یہ ٹکرائیں گے۔ یہ سارا جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے۔ جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا طومار جو ہے اور کتاب کا اسکرول لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے، اس کا دوہرا دیں گے اس کو۔ وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے یوں اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا، اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں، قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی، تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے، اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے اس جنت کے تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی۔ دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تو ہو گیا، جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا۔ آپ بھیجے گئے تمام جان والوں کے لیے، لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، تب جا کر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا، لیکن یہ کہ دنیا جو ہے ابھی تو بہت بڑی تھی، نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا، پہنچانا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، تو وہ پروسیس وہیں رک گیا۔ اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں، وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، پسپائی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو،
اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق، اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے۔ یہ گویا کہ صغرا کبرا قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لے، پیٹھ دکھا دے، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر، کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اب آذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید، اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی، ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے، اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے، 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں، شاہ ولی کی پیشن گوئیاں، پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھیں، شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو، وہ کوئی ان کی کوئی ایک وہ جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے، جنگ میں خبر سنی تھی، شائع ہوئی تھی۔ وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم، اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے، اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن، حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے، ایک یوحنا تو وہ جو نبی تھے، یحییٰ وہ تو نبی تھے، جان دی بیپٹسٹ، ایک یہ جان ہیں جو حواری ہیں جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی، اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب آثار الصحابہ وغیرہ ہیں، کتاب الفتن، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے، تاکہ یہ کہ تمہیں ایک کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ شدنی امر ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی، پروردگار اب فیصلہ سنا دے۔ قال رب احکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے، جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے، ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں۔